تو اس دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان کون ہے؟ وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے زیادہ کوئی دنیا میں کامیاب نہیں رہا۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے زیادہ حالات خراب تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی لڑائیاں، آپس کی جنگیں شروع ہو جاتی تھیں۔ ایک چھوٹی سی بات پہ لڑائی شروع ہوئی تو 120 سال تک لڑائی چلتی رہے، لڑائیاں چلتی رہیں چھوٹی چھوٹی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تعلیمات دی کہ وہ لوگ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہو گئے۔ میں آپ کو ایک دو واقعات آخر میں سناؤں گا۔ آج انسانیت کیوں پریشان ہے؟ اس لیے پریشان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات وہ انسانوں کے پاس نہیں رہی۔ انسانوں کو پتہ ہی نہیں، انسانوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، اس کا پتہ ہی نہیں۔ اس وجہ سے انسانیت پریشان ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو پچھلے جمعے کو میں نے یہ صرف اتنا عرض کیا تھا کہ اس دنیا کے اندر آج ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں، سارے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں، ہماری بات سننے والے بن جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھائی۔ ان کو بچے کی مثال خالی کاغذ کی، اس پہ آپ کچھ بھی لکھ دیں، اس پہ آپ کچھ بھی لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ کہ انسان اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے منعم کو پہچانے۔ جس نے میرے پر احسانات کیے ہیں انسان اس کو پہچانے۔ تو ماں باپ سے بڑھ کر کس کے احسانات ہوں گے؟ جو اپنے ماں باپ کے احسانات کو نہ پہچانے تو وہ انسان کیا ہے؟ وہ تو کوئی انسان نہیں ہے، وہ تو انسان نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بچہ تو اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے۔ جیسا ماحول آپ اپنی اولاد کو دیں گے آپ کی اولاد ویسے بن جائے گی۔ اچھا ماحول دیں گے تو آپ کی اولاد اچھی بنے گی، برا ماحول دیں گے۔ انسان ماں کے پیٹ سے جب آتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، تو دنیا میں آ کر کے سیکھ رہا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی زندگی جب انسان گزارے گا تو موت کے بعد یہ اللہ کے جیل خانے میں جائے گا۔ اللہ کی جیل اس کے لیے تیار ہے۔ دنیا میں حکومت کے قوانین کا مجرم، اس کے لیے جیل ہے، اس کے لیے ایک جیل ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر اللہ جو اس کائنات کے خالق اور مالک اور رب ہے، اس کے نافرمان کے لیے بھی اللہ نے جیل بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ عجیب بات ہے، آگ نظر تو آ نہیں رہی ہے ہمیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگ سے بچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ برائیاں جس کے نتیجے میں یہ انسان جہنم میں جائے گا، اللہ کی جیل میں جائے گا، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ برائیاں جہنم میں لے کے جانے والی ہیں، یہ برائیاں جہنم میں لے کے جانے والی ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ بیٹا بڑا ہوا تو باپ نے اس کو جنگی فنون اور سپہ سالاری اور اس طرح کی چیزیں اس کو سکھائیں۔ ایک جگہ پہ پتہ چلا کہ دشمن نے حملہ کیا ہے تو اس نے اپنے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے دشمن کا مقابلہ کرو۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ بڑا پریشان، بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ آپ کے بیٹے کو شکست ہو گئی اور وہ دم دبا کے بھاگ کے آ رہا ہے۔ تو اس بادشاہ کی بیوی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا مجھے مخبروں نے خبر دی ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے،
بادشاہ خاموش ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ واقعی وہ خبر دشمن کی اڑائی ہوئی تھی، اور صحیح خبر یہ تھی کہ وہ بچہ جو سپہ سالار بن کے گیا تھا وہ کامیابی کے ساتھ دشمن کو ہرا کر واپس آ رہا ہے. اس نے اپنی بیوی سے پوچھا آپ نے اتنے یقین سے کیسے کہا؟ کہ بس چھوڑ دو، یہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، نہیں آپ کو بتانا پڑے. اس ماں نے کہا جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ یہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں ہے تو اس دن سے میں نے اپنے آپ کی پوری کوشش کی کہ میرے پیٹ میں کوئی حرام کا لقمہ نہ چلا جائے. حرام کے لقمے سے میں نے اپنے کو بچایا. جھوٹ بول کر، سود لے کر، رشوت لے کر، دھوکہ دے کر، چوری کر کے، کام چوری کرے، وقت چوری کرے. اپنے دفتر میں ملازم ہے، وہ کام چوری کر رہا ہے، کام صحیح نہیں کر رہا، موبائلوں میں لگا ہوا ہے، دیر سے آ رہا ہے، جلدی جا رہا ہے، کون دیکھنے والا ہے؟ تو یہ جو کھا رہا ہے یہ اس کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے. یہ حرام جب پیٹ میں جائے گا تو اس حرام کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی وہ ماں باپ کی فرمانبردار کبھی نہیں ہوگی. حرام پیسہ اپنے اولاد کو جو کھلائے گا اس کی اولاد کبھی فرمانبردار نہیں ہو سکتی. پھر اس کی ماں نے کہا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو جب بھی دودھ اس نے مانگا میں نے پہلے وضو کیا، باوضو ہو کر میں نے اس کو دودھ پلایا. مجھے یقین تھا کہ یہ میرا بچہ ایمان والا ہے. ایمان والا شہید ہو سکتا ہے، پیٹ موڑ کے نہیں بھاگ سکتا. ایمان والا یا غازی ہوگا یا شہید ہوگا، وہ پیٹ موڑ کے نہیں بھاگ سکتا. مجھے اس بار یقین تھا. دیکھیں وہ کتنی مقدس ماں تھی کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے اس کو باوضو دودھ پلایا، وضو کر کے دودھ پلایا. تو ماں کی گود بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے. سب سے پہلے وہ ماں سے سیکھتی ہے. ایک چور تھا، وہ چوری کے پندے پر پہنچا تو اس کو کسی نے کہا، ایک دن وہ سزائے موت اس کے لیے تجویز ہو گئی اور پھانسی کے تختے پر وہ پہنچ گیا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم اس پھانسی کے تختے پر کیسے پہنچے؟ اس نے کہا میری ماں نے مجھے پہنچایا. کہ ماں نے کیسے پہنچایا؟ کہنے لگے میں جب چھوٹا تھا تو میں پڑوسی کے گھر سے انڈا چرا کے لے کر آیا تھا، تو میری ماں نے مجھے بڑی شاباش دی تھی، بہت اچھا بچہ ہے میرا بچہ، بڑا بہادر ہے، بڑا ہوشیار، بڑا چالاک، دیکھو پڑوسی کے گھر سے انڈا چرا کے کیسے لے کر آ گیا. میری ماں نے مجھے شاباشی دی میرے چوری پر. میں نڈر ہو گیا اور میں چور سے بڑا چور، پھر بڑا ڈاکو، پھر بڑا ڈاکو، پھر قاتل، پھر بڑا قاتل. میں اس طرح سے بنا. میری ماں نے مجھے میری برائی پر مجھے نہیں سمجھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، یہ حضرات کھیل رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یا مسجد کے صحن میں صدقے کی، زکوٰۃ کی کھجوریں آئی ہوئی تھیں. ایک بچہ ہوتا ہے، انہیں اٹھا کے منہ میں رکھیں. آپ فوراً تشریف لائے. آپ نے فرمایا کخ نہیں پھینک دو، اور اس کے منہ سے وہ نکال کے وہ باہر پھینک دو. اور فرمایا کہ دیکھو بیٹے، ہم لوگ صدقے کا مال نہیں کھاتے. ہمارے یہاں کیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، کیا ہوا اگر اس نے کھا لیا؟ بچہ معصوم ہے، وہ گناہ کرے تو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، معصوم ہے. لیکن اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ان کو پہلے دن یہ سبق دیا کہ بیٹا حرام کا لقمہ منہ میں نہیں جانا چاہیے. جو لوگ آج رشوت لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، کیا ان کے ماں باپ نہیں ہوں گے؟ کیا ان کی بیویاں نہیں ہوں گی؟ کیا ان کے چچا ماموں تایا نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ میرا بیٹا حرام کما رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ جو چور ہیں وہ آسمان سے تو نہیں اترے، یہ ہمارے گھروں کے بچے ہیں. یہ ان کی ماں بھی ہوگی، ان کے باپ بھی ہوں گے، ان کے والدین بھی ہوں گے. کیا والدین ان سے نہیں کہتے کہ بیٹا تم حرام لے کر آ رہے ہو، کسی مسلمان کا دل دکھا رہے ہو؟ کیوں کسی مسلمان کا دل دکھاتے ہو؟ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ظلم کا انجام دنیا میں اللہ تعالیٰ ظلم کا انجام نہیں دکھاتے. کچھ دنیا میں گناہوں کی سزا نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ جہان جزا و سزا کی جگہ نہیں، یہ ریزلٹ آؤٹ ہونے کی جگہ نہیں ہے، نتیجہ نہیں نکلے گا، نتیجہ تو آخرت میں نکلے گا. لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کسی گناہ کا نتیجہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. اس میں ایک گناہ ظلم ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ مچھلی اپنے گھر، غریب آدمی مزدور تھا، مچھلی لے کے جا رہا تھا گھر میں. ایک آدمی آیا اور اس نے زبردستی اس کو مارا پیٹا.
اور اس کی مچھلی اٹھا کے وہ لے گیا گھر اور کھا پی لیا۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان روتا ہوا گھر آیا، گھر والوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہماری قسمت میں نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، غریب آدمی تو کہہ دیتا ہے کہ بھئی اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ کھلانے والے، اللہ کوئی اور دے دے گا۔ وقت گزرتا چلا گیا، وہ شخص جس سے جو مچھلی چوری کر کے گیا تھا، لے کے گیا تھا اور کھا لیا پی لیا، اس کو کوئی بیماری شروع ہوئی ہاتھ میں، ایسی بیماری شروع ہوئی کہ طبیبوں نے کہا کہ ہاتھ کٹے گا، ہاتھ کٹ گیا، پھر بیماری بڑھتی چلی گئی، بازو کٹ گیا، یہاں تک کہ ہاتھ یہاں سے کٹ گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ بیماری شروع ہوئی، یہ ہاتھ کٹ گیا، پھر یہاں تک بازو بھی کٹ گیا، پھر یہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔ طبیب نے کہا کہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ کسی کی ہائے ہے، ہائے، کسی کے دل کی ہائے ہے، اس نے کسی پہ ظلم کیا۔ انہوں نے کہا اوہو، اس کو یاد آیا کہ ہاں میں نے ایک شخص پر ظلم کیا تھا اور میں نے اس سے مچھلی چرائی تھی، اور غریب اپنے گھر مچھلی لے کے جا رہا تھا، میں نے اس کو مارا پیٹا، طاقت کے زور پہ مچھلی لے کے گھر چلا گیا۔ لوگوں سے کہا اسے تلاش کرو، تلاش کیا، اس شخص کے پاس جب اس کو لایا گیا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، اور وہ منت اس کے پاؤں میں گر پڑا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ میں نے تو یہ نیت کی تھی کہ تجھے معاف نہیں کروں گا، تو نے میری بچوں کی روٹی ان کے منہ سے چھینی تھی، ظلم کیا تھا میرے ساتھ، لیکن تیری حالت دیکھ کر میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب تیرے سے میں نے مچھلی چرائی تھی تو نے کیا کیا تھا؟ میں نے اللہ سے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ میں تو بہت کمزور ہوں، آپ بہت طاقتور ہیں، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اللہ آپ بہت طاقتور ہیں، اتنا میں نے اللہ سے کہا تھا۔ اللہ کو غیرت آئی، اللہ نے دنیا میں اس کو اس کی سزا دے دی۔ تو ظلم سے انسان بچ نہیں سکتا۔ یہ انسان سوچے کہ میں اس دنیا میں جو کروں گا، نہیں، ایک دیکھنے والا بادشاہ ہے، ایک اللہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو آج ظلم کر رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان سے بے خبر ہے، کوئی سود لے رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے کہ جی کون دیکھنے والا ہے؟ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ حج کے قافلے کے ساتھ حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اس شخص کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی اور قبر میں اس کو رکھا تو قبر نے اوپر پھینک دیا، دوسری جگہ کھودی تو پھر پھینک دیا، تیسری جگہ کھودی تو پھر زمین بند ہو جاتی، وہ اوپر آ جاتا۔ اب اوپر ڈرتا کہ بھئی کتے جانور اس کی لاش نہ کھا لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے، تو ان سے کسی نے کہا حضرت یہ ماجرا ہے، اور نے فرمایا کہ اس نے کوئی گناہ ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آ گئی ہے اور اللہ اس کو دنیا میں سزا دینا چاہتے ہیں، اس کو ویسے ہی چھوڑ دو۔ ویسے ہی اس کو چھوڑ دیا، کتے جانور چوہے بلے انہوں نے آ کے اس کو کھا لیا، ختم ہو گیا۔ لوگ اس کے گھر گئے، حج کے لیے جا رہا تھا، اس کے گھر والوں سے پوچھا یہ کیا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تاجر تھا، گندم کی تجارت کیا کرتا تھا، گندم کی بوریاں آتی تھی اور اس کو بیچتا تھا، تو گندم کی بوری آتی اس کو خالی کرتا، اس کے اندر بھوس بھر دیتا، بھوسا اس کے اندر بھر کے اور اس کو گندم کے ساتھ بیچ دیتا، دھوکہ بازی کرتا تھا، دھوکہ کرتا تھا، ڈنڈی مارتا تھا، دودھ میں پانی ملاتا تھا، ملاوٹ کرتا تھا، جھوٹا تھا یہ شخص۔ اللہ نے اس کو اس کی سزا دنیا میں دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ سے ڈرے انسان۔ اس دنیا کے اندر انسان جو کرے گا وہ اس کے سامنے آئے گا۔ چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں پہلے ہم اس زمین پہ اوپر نہیں تھے، ہم اس زمین پہ نہیں تھے، چند دنوں کے بعد ہم اس زمین میں نہیں ہوں گے۔ ہم میں سے کوئی 100 سال کا ہے نہیں ہے، کوئی بھی نہیں 100 سال کا۔ 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا، آج سے 100 سال کے بعد ہم سب زمین کے اندر ہوں گے۔ ہم نے جانا ہے اس دنیا سے۔ تو دنیا میں آج انسان جو گناہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ آگ تو نظر نہیں آ رہی ہے، آگ تو نظر نہیں آ رہی ہے، آگ تو نہیں نظر آ رہی ہے، آگ تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ گناہ جو انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو چوری سے، اپنی اولاد کو بچاؤ جھوٹ بولنے سے،
اپنی اولاد کو غیبت کرنے سے بچاؤ. آج گھر گھر میں لڑائیاں کیوں ہو رہی ہے؟ غیبت کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں, ان کے بیٹے نے کہا کہ آج تک ہماری نہ خاندان میں کسی سے لڑائی ہوئی نہ گھر میں. لوگوں نے کبھی کیا وظیفہ ہے؟ کہیں کوئی وظیفہ نہیں ہے. ہمارے والد صاحب نے ہمیں منع کیا ہے کہ کوئی کسی کی برائی گھر میں نہیں کرے گا. یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہ ایسا ہے, ماں ایسی ہے, بہو ایسی ہے. اگر ماں باپ بیٹھتے تو یہ پابندی ہے کہ ماں کسی بیٹے کی برائی نہیں بیان کرے گی اور باپ کسی بیٹے کی برائی نہیں بیان کرے گی. بہو اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھے گی تو ساس کی برائی نہیں کرے گی. ماں اگر اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے گی تو بیٹا اپنی بیوی کی شکایت نہیں کرے گا. کوئی شکایت کسی سے نہیں ہے. ہر ایک کی خوبیاں ہیں, اچھائیاں ہیں. لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ جب انسان دوسروں کی کمیوں کو دیکھتا ہے, برائیوں کو دیکھتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے. تو یہ پابندی ہے ہمارے گھر میں کہ اس گھر میں کوئی کسی کی برائی نہیں دیکھے گا, کوئی کسی کی برائی نہیں بیان کرے گا کہ اس نے یہ برا کیا ہے. اس لیے کبھی لڑائی نہیں ہوئی, لڑائی کبھی نہیں. اور ہمارے اوپر یہ پابندی ہے کہ خاندان میں ماموں ہے, چچا ہے, بھائی ہے, بہن ہے, اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم صبر کریں گے. ہم کسی سے کوئی شکوہ نہیں کریں گے, کسی کی برائی نہیں سنتے ہم. آج ہم اپنی مجلسوں کو دیکھ لیں, جہاں ساس اور بہو, ساسیں بیٹھتی ہیں کہتی جی ہماری بہویں اچھی نہیں ہیں, بہویں بیٹھتی ہیں ساسیں اچھی نہیں ہیں. ایک عورت کہنے لگی جب میں بہو تھی تو ساس میری اچھی نہیں تھی, اور جب میں ساس بن گئی تو بہو میری اچھی نہیں ہے. یہی تو سارے فساد کی جڑ ہے کہ میں تو اچھی ہوں, بہو صحیح نہیں ہے, ساس اچھی نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کا بگاڑ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے کہ وہ غلط ہے, اس کی غلطی ہے. اور اپنی دیکھیں نا, انسان کسی کو اگر یوں کہتا ہے نا اس میں ایک غلطی ہے تو 3 انگلیاں اس کی طرف ہوتی ہیں کہ اپنی غلطیوں کو دیکھو, اپنی برائیوں کو دیکھو. انسان اپنی غلطیوں کو دیکھے, اپنی برائیوں کو دیکھے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. اگر ہر ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا کوئی نہیں ٹھیک ہوگا, اور سب اپنے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائیں گے. ہم نیت کریں کہ ہم اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں زیادتی ہو, رزق میں برکت ہو, روزی میں زیادتی ہو, فراخی ہو, کشادگی ہو, اور اس کی عمر لمبی ہو. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ لمبی عمر دے, رزق میں برکت دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, وہ صلہ رحمی کرے, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا سب سے اچھا سلوک اس کی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ نرمی, محبت, شفقت, معاف کرنا, درگزر کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا خیرکم 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 لأہلہ, سب سے بہترین انسان, سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق گھر میں بیوی کے ساتھ اچھے, بیوی کے ساتھ سب سے اچھا انسان. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے, ان کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ ایک دن فرمانے لگے کہ تقی میاں آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے واقعہ سناتا ہوں. میری شادی کو 55 برس گزر چکے ہیں, 55 سال, لیکن آج تک میں نے گھر میں بیوی بچوں پر غصہ نہیں کیا. یہ نہیں کہ غصہ آیا نہیں, غصہ تو روز آتا ہے آدمی کو, انسان ہے, مزاج کے خلاف صبر کیا. کتنا اسٹیمنا ہے اس شخص کا جو 55 سال میں غصہ نہیں کرے, بلند آواز سے بات نہیں کرے, معاف کرے, درگزر کرے, برداشت کرے, صبر کرے. یہ اخلاق تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کیا. وہ سنت کیا ہے؟ کہ گھر میں غصہ نہیں کرنا, گھر میں غصہ نہیں کرنا, گھر میں غصہ نہیں کرنا. یہ ایک آپ کی ایک سنت ہے. اس ایک سنت پر عمل کیا, 55 سال میں کبھی بیوی سے تو میں نہیں ہوئی. کتنی ٹینشن فری لائف ہے بھائی. شوہر کو بیوی کے خلاف, مزاج کے خلاف, شوہر کے ساتھ ایسے معاملہ پیش آیا ہوگا جو مزاج کے خلاف ہوگا, بیوی کو ایسا معاملہ پیش آیا ہوگا جو شوہر کے مزاج کے خلاف. دونوں نے صبر کیا کہ ہم ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہیں گے, معاف کریں گے, درگزر کریں گے, صبر کریں گے. اور حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ فرمانے لگی کہ کبھی پوری زندگی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کوئی خدمت نہیں لی, مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دو. اگر پیاس لگتی ہے تو اٹھ کے جا کے کولر کے پاس جا کے پانی خود پی لیتے ہیں, مجھ سے پانی بھی نہیں مانگتے. جو شوہر ایسا ہو,
جو کبھی بیوی سے پانی بھی نہیں مانگے، اور جو شوہر ایسا ہو جو کبھی اپنے بیوی بچوں پر غصہ نہیں کرے، اسے غصہ آیا ہوگا، پیا، برداشت کیا، معاف کیا، صبر کیا. اب آپ بتاؤ یہ گھر جنت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گھر جنت ہے. گھر جنت بنے گا پیسوں سے نہیں، سونے سے نہیں، اچھے اخلاق سے، معاف کرنے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صلہ رحمی، جوڑ، محبت، پیار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق کیا ہے؟ صل من قطع کا، جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑو، جو آپ سے لڑے آپ اس سے نہیں لڑو. واعفو عمن ظلمگا، آپ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دو. واعط من حرمگا، جو آپ کو کچھ نہ دے، نہ سلام کرے، نہ کلام کرے، نہ آپ کو کوئی حیثیت دے، آپ اس کو سلام کرو، کلام کرو، اس کو حیثیت دو. یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں. جو آپ سے رشتہ توڑے اس سے جوڑو، جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس کو دو، جو آپ پر ظلم کرے آپ اسے معاف کر دو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کرو. یہ اخلاق جس گھر میں ہوں گے وہ گھر جنت ہے، جس معاشرے میں ہوں گے وہ معاشرہ جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر آج ہماری زندگیوں میں آ جائے، ایک غصہ ہے، غصہ اگر ہم سب نیت کریں کہ آج کے بعد سے ہم غصہ نہیں کریں گے. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے. میں غصہ نہیں کرنا، کوئی اور نصیحت کا غصہ نہیں کرنا، کوئی اور نصیحت کا غصہ نہیں کرنا. فرمایا میں پوچھتا چلا گیا، ایک ہی بات آپ فرماتے رہے، چھوٹی سی حدیث ہے، لا تغضب، غصہ نہ کرنا. اگر آج اس پر عمل ہو جائے تو میرے دوستوں ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. تو کم سے کم ہم آج یہ نیت تو کریں کہ انشاءاللہ جی آج کے بعد ہم غصہ نہیں کریں گے، معاف کریں گے، درگزر کریں گے، جنت ملے گی، اللہ راضی ہوں گے، دنیا کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت